الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعتِ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعتِ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں چھوٹے بڑے گلی محلوں میں جس بھی بڑے شہر میں اور کسی بھی گاؤں دیہات میں ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں اس وقت پی ٹی وی ہوم پر ربیع الاول کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین دیکھی جا رہی ہے آپ تمام ہی ناظرین کو آپ کی بہن آپ کی بیٹی رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ 5واں دن ہے کیونکہ ہم نے ایک رات پہلے سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا روزانہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک آپ یہ ٹرانسمیشن ملاحظہ کرتے ہیں اور جتنے محبت بھرے پیغامات آپ بھیج رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے جو خلوص بھرے پیغامات آپ بھیج رہے ہیں ان سب کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں ناظرین کرام روزانہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرتے ہیں جو میرے لیے بھی سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو بھی ایسے واقعات بتاؤں کہ وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں
یہ جو واقعات اور کہانیاں ہیں یہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، ہماری میموری واقعات کو نصیحتوں سے زیادہ قید کر لیتی ہے، اور اس طرح ہم اپنی زندگی کو اس کو بہتر بنانے میں زیادہ فائدہ مند یہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے سنا ہے کہ ان واقعات کے حوالے سے وہ غلط کام ہے، تو پھر ہم رک جاتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ پر اس طرح سے ہدایت ہوئی تھی واقعے میں۔ تو آج بھی ایک واقعے سے ہی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، ایک نشست تھی جہاں پر صحابہ کرام تھے، تو اتنے میں سامنے سے ایک شخص گزرا جو دیہاتی تھا۔ اس نے رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی محبت اور خلوص سے کہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ سب حیران بھی ہوئے اور مسکرا بھی دیے اس کے سوال پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آقائے دو جہاں نے اس شخص سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے جو تم یہ سوال کر رہے ہو؟ تو بہت ہی معصوم انداز میں اس شخص نے، اس دیہاتی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے نمازیں، روزے، صدقات اس طرح کا تو کوئی سامان تیار نہیں کر رکھا، لیکن میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے، آخری نبی سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسکرا کر جواب دیا کہ اس دنیا میں جس سے محبت کی جائے گی اس جہان میں آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد سے کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس بات پر خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم تمام ہی لوگ ناظرین کرام، اور اس وقت صحابہ کرام کی بات کریں تو وہ تو ایک بالکل ہی مختلف ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ہی اپنا گھر بار ساز و سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کس طرح سے جتنا کچھ ان کے پاس ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کی راہ میں نچھاور کرنے کو ہر لمحہ تیار ہوتے تھے، ضرورت پڑتی تھی اور تمام اپنا ساز و سامان، اپنی جمع پونجی نچھاور کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے بھی پہلے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف محبت ہی ہے، اور ہمارے تو ایمان کا یہ سب سے میں کہتی ہوں اسٹرانگ پلر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ہمارے ایمان کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو ہم ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ باتیں جو یاد رہ جاتی ہیں کہ ہم حضور کی ذات کو تو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضور کی بات کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں وہ ساری باتیں جو صرف تھی ہی اس لیے کہ رہتی دنیا تک ان کے محبت کرنے والے لوگ، ان کے امتی، ان کی ان باتوں پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا، جاگنا، ہر عبادت اور ہر کام اسی لیے تھا کہ ان کے امتی اس طرح سے اپنے کام کر سکیں، اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ آج ہم اٹھتے بیٹھتے ہر گھر میں، اس وقت پاکستان میں جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک بات بار بار سنتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانی بہت ہے، گھر کے معاملات بہت خراب ہیں، بچے بات نہیں مانتے، گھر میں بالکل بے برکتی سی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، گھر کے معاملات خراب رہتے ہیں، گھر میں خوشی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں وہ سکون کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس تمام آسائشیں موجود ہیں، بڑے گھر بھی ہیں، زیادہ گاڑیاں بھی ہیں، اللہ نے انہیں بیٹوں سے بھی نوازا ہے، بیٹیوں سے بھی نوازا ہے، کبھی ان سے گفتگو کیجئے تو اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے انہیں رات میں نیند آتی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، اور یقیناً بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک جو دل کا سکون ہے اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہماری ذات کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے، اور پھر اللہ کے کام جس نے ہمیں سکھائے۔
दो जहानों के आका रहमतुल लिल आलमीन, जो पूरे तमाम जहानों के लिए, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, हमने उनसे मोहब्बत के दावे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। हम उनकी बात सुनते तो नहीं हैं, वो एक अलग है टॉपिक, लेकिन उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से उन्होंने मना किया, हम वो भी कर रहे हैं, और अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचाए। इस ट्रांसमिशन में जब उलमाए कराम से गुफ्तगू करते हैं तो कोशिश यही होती है कि कुछ अच्छा सीखें, और आइए इस रबीउल अव्वल में, जिसे रबीउन नूर कहा जाता है, वो महीना जो बहुत सारी बरकतें और रहमतें लेकर हमारे घरों में आता है, आइए इस रबीउन नूर, रबीउल अव्वल में कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें जो फिर जब तक हम ज़िंदा हैं वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएं और हमारी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बेहतर कर लें। चेक लिस्ट बनाते हैं ना, कभी कोई भी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट काम होने वाला तो हम कहते हैं ये चेक लिस्ट है, ये सब कुछ हो गया तो फ़लाँ चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आइए अपनी ज़िंदगी की आज एक चेक लिस्ट बनाएं। वो चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए, एक ब्रेक के बाद अपने उलमाए कराम से पूछेंगे। इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ आप सब जानते हैं, मेरी दो बहुत प्यारी बहनें हैं, सैयदा कौसर और फौजिया खादिम, उन्होंने खूबसूरत कलाम से किया, उनका शुक्रिया। और इसके साथ ही हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं अपने मेहमानान गिरामी और उलमाए कराम के साथ, एक ब्रेक के बाद। जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको इस ट्रांसमिशन में जिसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5वीं ट्रांसमिशन है। रबीउल अव्वल की चौथी आज तारीख़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ट्रांसमिशन में अब तक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं एज़ अ स्टूडेंट हमेशा इस तरह की ट्रांसमिशंस को के लिए जब भी हाँ कहती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर बेहतर हो जाएगा। और जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी यहाँ पर होते हैं, उनकी जो गुफ्तगू होती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में भी उससे बेहतरी आती होगी, क्योंकि ये मेहमानान गिरामी जो यहाँ पर आते हैं उसकी वजह भी ये है कि इनकी किसी बात से आपका भला हो जाए, और अगर आपका कुछ भला हो गया, आपने कुछ सीख लिया, तो इनका बहुत भला हो जाएगा। और आज भी ऐसे ही हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मशहूर ज़ाकिरा हैं, स्कॉलर हैं, उम्मे ज़हरा हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम उम्मे ज़हरा, आपसे पहली मुलाकात है आज इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रुकन मेंबर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। पहले भी हमारी ट्रांसमिशंस में रहे हैं और इनकी गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही रिलेटेबल होती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी गुफ्तगू। आपके साथ मौजूद है डॉक्टर रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आप तीनों को। और मेरे बहुत प्यारे शहरी भाई शहरियार तारिक यहाँ पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप तमाम ही लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और सबसे पहले उम्मे ज़हरा, अगर आपसे ही गुफ्तगू का आज अगर आगाज़ करें, मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा कि हम ज़िंदगी में चेक लिस्ट बनाते हैं हर छोटे बड़े कामों की। जो थोड़े ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो तो यकीनन बनाते हैं कि फ़लाँ चीज़ आ रही है, फ़लाँ इवेंट आ रहा है या फ़लाँ कुछ भी है, तो उसकी एक चेक लिस्ट बना लें, ये सब हो जाएगा तो वो फ़लाँ चीज़ ठीक हो जाएगी, दुरुस्त अंदाज में हो जाएगी। अगर एक ईमान वाले को अपनी ज़िंदगी की चेक लिस्ट बनानी हो तो उसमें सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? और हुब्बे रसूल की हम बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम दावा तो सब करते हैं कि हम रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे ईमान का सबसे मज़बूत हिस्सा है। लेकिन हम हुजूर की ज़ात को मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। उनकी बात को मानना कब शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आमदे रहमतुल लिल आलमीन की सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये वो महीना और रहमतों बरकतों वाला महीना है बेशक, और वो अजीम हस्ती परवरदिगार ने, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उस परवरदिगार ने हम पे कितना करम किया कि हमें उस रसूल की उम्मत में पैदा कर दिया जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। ये हमारे इख्तियार में नहीं था, ना हमारे अमाल इस काबिल है, ना हमारी औकात है। ये उस परवरदिगार का करम है, ये उसकी अता है कि उसने हमें
وہ عظیم رہنما، وہ عظیم پیغمبر کہ جس کو خود پروردگار سلام کر رہا ہے، جس کے لیے درود اور سلام پروردگار بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم بھی رسول پر درود اور سلام بھیجو، اور وہ محبوب اللہ کا کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنا، ان کے آرام میں خلل پیدا نہ کرنا، اگر سو رہے ہوں تو ان کی نیند خراب نہ کرنا، ایسے ہی منہ اٹھا کے ان کے گھر پہ نہ چلے جایا کرو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا محبوب نبی ہے اپنے رب کا کہ جس کی ایک ایک چیز کا خیال پروردگار عالم کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اس پروردگار نے۔ تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال قائم کی انہوں نے کہ اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہمارے نبی نے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مصائب بھی اٹھائے، پریشانیاں بھی اٹھائیں، لیکن اپنی سیرت سے، اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کیا کہ دیکھو کس طرح اللہ کی راہ میں صراط مستقیم کے راستے پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ چیک لسٹ، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یقین کریے کہ یہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پہ، ہم دوسرے کو تو چیک کر رہے ہوتے ہیں، آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ دوسرے پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں کر رہا، یہ برا کر رہا ہے، بالکل اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے کہ ہم کس لیول پہ ہیں، کیا ہم رسول کے امتی کہلانے کے لائق ہیں، کیا ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں، کیا ہمارے دل میں وہ حب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کا فرض ہے ہم وہ نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اخلاقیات کی بات ہے۔ اخلاق رسول خدا کا کتنا بلند، کتنا عظیم کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہے ہیں رسول آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ کا اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارا رسول جس اخلاق کی بات کر رہا ہے، جس نے رسول نے ہمارے اخلاق بتایا جس طریقے سے، کیا ہمارا اخلاق ویسا ہے؟ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گفتار سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اعمالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ ہماری سوچ و فکر سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے رسول سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارے ایک ایک عمل سے ظاہر ہونا ہے، ہمیں دکھانا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہمارا صبر ہے، ہمارے اندر ہمارے مزاجوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، ہم کس طرح اپنے رسول کو فالو کر رہے ہیں، ان کی سیرت پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا رسول تو وہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے، دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے راستے میں ایک بڑھیا جو ہے بوڑھی عورت کچرا پھینک رہی ہے اور ایک دن نہیں پھینک رہی تو آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اور ہمارا اخلاق، ہم اپنے مومن بھائی کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہم دشمنوں کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ تو اپنے آپ کو، اپنا احتساب اس وقت ضروری ہے کہ ہم گھر میں، باہر، سب سے پہلے تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے رشتوں کے ساتھ کیسے ہمارا مزاج گھر میں بھی درست نہیں ہے، باہر تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی بیوی، سب کے ساتھ دیکھنا ہے ہم کہ کس طرح سے ہم اخلاقیات سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، جس کا سب سے زیادہ رسول نے ہمیں کہا کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آج ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں رہ کون رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، رہتا کون ہے، کس مشکلات کا شکار ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم ان چیزوں پہ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے، اور ہر انسان اپنے آپ پہ، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے آگے میں جواب دے اپنے اعمالوں کیوں، مجھے آپ کا جواب نہیں دینا، نہ آپ کو میرا جواب دینا ہے۔ تو مجھے اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کیا رسول کی سیرت کو اس طریقے سے لے کے چل رہی ہوں کہ میں فخر سے کہہ سکوں میں عاشق رسول ہوں۔ کیا بات ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے۔ عاشق رسول کی چیک لسٹ ڈاکٹر عمیر صاحب کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے اس وقت زندگی میں؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی وقت مل جاتا ہے، میں تو کہوں گی کہ ہم اس پر بات بھی کریں، ورنہ تو ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی وقت نہیں ہے ان تمام موضوعات کے لیے۔ وہ یہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بھی اگر ہم اوور آل تمام چینلز کو دیکھیں تو بہت ہی آپ کو کہیں دور دور دکھے گا ربیع الاول میں ان تمام چیزوں کا یا اہتمام کا۔ لیکن چلیں ہم اگر بات کر بھی رہے ہیں تو ہمارے سننے والے وہ جو ہمیں روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے چیک لسٹ بتا دیجئے کیا ہونی چاہیے ایک عاشق رسول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کے ذکر کو اللہ نے رفعتیں عطا فرمائیں، جن کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا
اور جن کے اسوہ کو حسنہ کہا، واہ۔ جن پر اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور پروردگار عالم بھی ازل تا ابد ان پر درود بھیجتا ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ان پر درود بھیجا جائے اور ان پر سلام پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اہل ایمان سے فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کہہ دیجئے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر اس کی جان کا بہت حق ہے، یہاں تک کہ اگر کبھی انسان کی جان پر بن آئے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر انسان کی جان پر بن جائے تو بہت اتنا تھوڑا کہ انسان زندگی بچا سکے۔ زندگی کی اہمیت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر انسان کی جان سے بھی زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور ان کا حق ان کی جانوں سے زیادہ ان پر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم جب بالخصوص ایز اے مسلم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مختلف آئیڈیالوجیز اس وقت مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم سیکولر مسلم ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ایک ماڈرنسٹ تھنکر ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ایک صاحب ایمان حب رسول کا جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فلا و ربک، یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے ہر مسئلے میں، چاہے وہ ایز این انڈیویجول یا آل کلیکٹیو اسفیئرز آف لائف میں آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو، وہ ہمارا خاندان کا مسئلہ ہو، ہماری معاشرت ہو، تجارت ہو، وہ ہماری عدالت ہو، ہمارے قومی اور بین الاقوامی سیاسی اور معاشی کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، فرمایا اگر تمہیں ہر پرابلم اور ایشو میں کسی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش کرنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرنا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دو۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ چند الفاظ میں اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں حضور نے عطا کر دیا اپنے دامن مراد میں سمیٹ لو، اور جس بات سے منع کر دیا آپ وہیں رک جائیے، ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نو ifs and no buts۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضور علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا، توقیر کا حکم دیا، ایمان میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف اگر اپنا رخ کرنا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر آواز بلند حضور کو نہ پکارو، بلکہ یہاں تک کہ وہ الفاظ جو بے ادبی کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتے ہوں، فرمایا ان کلمات کے استعمال کی بھی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو کیا کہا کرو؟ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیں۔ تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، گویا کہ ہمیں تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، ادب بجا لانا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اتباع اور اطاعت کرنی ہے، صرف زندگی کے یعنی ایک پرسنل میٹر میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں۔ اور سب سے بڑی بات، بس میں ایک آخری بات یہاں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کسی کو ایمان کا کمال نصیب ہی نہیں ہوگا، فرمایا یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کی جان،
اس کے مال اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت وہ لوگ کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ بات سن کر۔ فرمایا مجھ سے شدید ترین محبت میری امت میں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی تمنا یہ ہوگی کہ ان کا مال، ان کی جان، ان کا سب کچھ لے لیا جائے اور انہیں ایک بار میرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ من رآنی فی المنام، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا، فرمایا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اللہ یہ اکبر، تمام تر حضور علیہ السلام اللہ کی محبت کے اکبر، تقاضے اللہ ہیں، اور جب ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ لے لیا جائے اور ایک بار اس جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہو، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی۔ واہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں اللہ ہوگا اکبر۔ لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے اور اپنا سب کچھ میرے دیدار کی تڑپ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ صدیق اکبر غزوہ اسرہ کے موقع پر سارا سامان لا کر پیش کر دیتے ہیں، فاروق اعظم اپنے تمام تر اہل خانہ کے مقابلے میں حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ عثمان غنی ایک اونٹ کی رسی مدینہ منورہ میں ہے تو دوسرا آخری اونٹ شام میں کھڑا ہے، سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا ہے، نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے لیکن وہ نماز عصر کے وقت کو گزرنے دیتے ہیں، حضور کے ادب اور آرام میں خلل نہیں آنے دیتے۔ اور اسی بات کو اقبال نے ان اشعار میں قلم بند کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور اقبال نے پھر اسی چیک لسٹ کو اس شعر میں لکھا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست گفتگو، کیا ہی بات ہے۔ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اگزامپل بنا دیا کہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، ہر چیز ہمارے لیے اگزامپل بن گئی۔ لیکن اب بھی ہماری زندگی میں وہ پریشانیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ناچاکی ہے، سکون نہیں ہے، تمام آسائشیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ہم جو ایسنس ہے زندگی کا اس سے دور چلے گئے ہیں۔ تو اسے واپس اپنی زندگیوں میں کیسے لے کر آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس پوری کائنات کے وجہ تخلیق بیان فرمائی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ زاریات۔ قطع کلامی کے لیے آپ یہ آیت اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ دیں، مجھے بریک کے لیے ایمرجنسی میں کہا جا رہا ہے، میرے خیال میں کچھ خبر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور وجہ تخلیق کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ اس عبادت کا طریقہ اور اس عبادت کا جو اصول ہے آپ لوگوں کو کون بتائیں گے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر شعبے کے اندر اگر انسانیت کو رول ماڈل کی ضرورت ہے، وہ کہیں تلاش نہیں کرے، کسی اور جگہ پر تلاش نہیں کرے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرے تو وہاں پر انسانیت کو رہنمائی میسر آئے گی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، واپس آپ کے پاس بریک سے فوراً بعد آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی اگر بھی ہمیں آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کی آواز کی حفاظت کرے، سے سلامت رکھے شہری بھائی۔ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، آپ سے جہاں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا اور آپ گفتگو کر رہے تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جن اور انسان کی وجہ تخلیق اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، اور اس وجہ تخلیق کے بعد پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد اور خود مختار نہیں چھوڑا کہ جس طرح تمہیں چاہیے، جس طرح تم چاہو اپنے رب کی عبادت کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان اگر اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخص، وہ فرد، وہ معاشرہ اتباع کرتا ہے تو وہ پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، یعنی جو شخص، جو فرد، جو معاشرہ، جو سوسائٹی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری کرتی ہے، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اتباع پیروی اور فرما برداری کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی شروعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لائن لگا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باؤنڈری بنا دی ہے کہ اس باؤنڈری کو، اس لائن کو انسانیت نے کراس نہیں کرنا۔ جو شخص، جو فرد اس لائن کو کراس کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک تمام انسان ذات کے لیے جو اصول، لائف کو گزارنے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اگر کوئی دین، اگر کوئی ریلیجن، اگر کوئی مذہب ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہی ہے۔ جو اس اسلام پر کاربند رہے گا، عمل کرے گا، وہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ نے یہاں پھر اور وضاحت کر دی کہ اسلام کے علاوہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اگر شخص، معاشرہ، انسانیت کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں، ایسے معاشروں کو، ایسے انسانیت کا شمار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بیان کر دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو طریقہ، جو عبادت، جو اصول، جو معیشت، جو سیاست، جو طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو دے، اسی میں اس کی فلاح ہے، اسی میں اسی کی کامیابی ہے۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آنا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، نہ عرب کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے رب العالمین، تو اپنے پیغمبر کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تا قیامت تک ہر انسان، ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں۔ ان کے طرف ہمیں آنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، ان کے دامن کو پکڑ کر ہی اپنی دنیا سے بھی ہم کیا کہہ جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اور آخرت میں بھی فلاح ہمیں ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت کو اپنانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی رول ماڈل کو پکڑنا چاہیے۔ خوبصورت گفتگو۔ عمیر صاحب، اسی کی اگر کنٹینیویشن میں جیسے ہم نے بات کی کہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، مسائل کا حل بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن جیسے میری بہن نے پہلے بات کی کہ ہم خود احتسابی نہیں کرتے، ہم لوگوں کے لیے تو بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں، اور اپنی وکالت ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہم سب سے بہتر ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کسی بھی معاملے پر ہم ایسے ہی ہیں، اور دوسروں کے لیے ہم ججمنٹل ہو گئے ہیں۔ اس کو پلٹنا کیسے ہے؟ اپنے بارے میں ججمنٹل ہونا ہے، اور اوروں کے معاملے میں آپ وکالت کریں کہ ہاں وہ بہتر ہے، نہیں بھی ہے تو اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لینا ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا کام ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمام ہی مسائل کا حل موجود ہے۔ جس آیت کی بار بار تلاوت کی جا رہی ہے کہ لقد کان لکم، ذرا اس آیت پر کبھی غور کیجئے کہ بلا شبہ تمہارے لیے، تم مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ملک کے سربراہ ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، لکم 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 لکم، تم سب کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ اب وہ نمونہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک صفت یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا رسول اللہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔
वाह, ہم دراصل سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم ہمیشہ دوسروں کا احتساب کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں سختی آ گئی، مزاج کی نرمی ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہے۔ جب مزاج کی نرمی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کو معاف کرنا، تکلیف پر صبر کرنا اور احسان کرتے ہوئے کسی کو اس کی حیثیت اور حق سے زیادہ عطا کر دینا، یہ انسان کو اسی وقت عطا ہوتا ہے جب اس کو دل کی نرمی نصیب ہوتی۔ تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اگر آپ سخت مزاج ہوں گے اور آپ کے دل اور زبان میں سختی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں میں تو پورا شہتیر لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کی آنکھ میں سے تنکا کیسے نکال سکتے ہو جبکہ تمہاری اپنی آنکھ میں پورا شہتیر موجود ہے۔ شہتیر موجود ہے۔ تو ہم نے جب اپنی اصلاح کی طرف خود توجہ نہیں کی تو یقینی طور پر ہم کسی دوسرے کو بھی بہتر بات نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جب رمضان کی ساعتوں میں اپنی اصلاح کا ذکر ہے تو حدیث میں کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ کیسے رکھا؟ ایمان کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، دوسروں کی نہیں، اپنی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیونکہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کے بیچ میں ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب آپ اپنے احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا، وہ بھی ساتھ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو انہوں نے دعا کرنا شروع کی، یا اللہ ہم اس وقت عبادت کر رہے ہیں اور تہجد کے وقت یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو وہ اللہ والے تھے، کہنے لگے کہ بیٹا تم اپنی عجز و انکساری پیش کرو اور تم جو اٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کی شکایت مت کرو۔ اور اب تو عبادتیں بھی عمیر صاحب دکھاوا بن گئی، ریاکاری کا۔ لوگ کرتے ہی بہت ساری عبادتیں یہ سوچ کر ہیں کہ میں ذرا نیک دکھائی دوں، وہ اللہ اور اس کا معاملہ اب دور ہو گیا ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو حج بھی لوگ ایک مقابلے بازی کے اس میں کرتے ہیں کہ جی اس نے 3 کر لیے تو میں اس دفعہ 4 کر لوں گا۔ ایک جو وہ دل والی بات ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر قربانی پہ آ جائیں تو بھی یہ معاملہ ہے کہ جی سب سے بڑا جانور محلے کا ہمارا ہونا چاہیے، جو ایک دل سے ہوتی ہے کہ جی ساتھ میں جو قربانی۔ سیلفی کا کلچر شروع ہوا ہے، یہاں یہ تک دکھانا ہر چیز، ہر نیکی خانہ رپورٹ کعبہ کریں۔ کے، یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات کا میں اضافہ ضرور کروں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ میں سیلفیز، یہاں تک کہ طواف مکمل کرنے کے بعد جو مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنی ہے تو وہاں نماز کے رش سے زیادہ لوگ تصویر کھینچنے پر رش لگاتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بے ادبی کی بات یہ ہے کہ وہ مقام جس کے بارے میں ہمارے صوفیہ نے کہا ہے کہ عرش کے نیچے زمین پر ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں جنید و بایزید بھی اونچا سانس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مواجہ شریف کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک لوگ لائیو ویڈیو کالز کے ساتھ نہ صرف ریاکاری کرتے ہیں، جہاں پر آواز کو بلند کرنا انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے، وہاں نعوذ باللہ من ذالک ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، ہم فون کالز پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور مزید آگے بڑھ کر ہم لائیو کال کے ساتھ ہم لوگوں کو پورے نظارے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر بے ادبی کی بات ہے، اور شاید یہی بے ادبی ہے کہ جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور کر دیا۔ عمیر صاحب میں تو صرف یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو وہاں کا ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھول جائیں۔ جی میرے جب والدین گئے حج کے لیے کتنے دن انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک فون کر لیا کریں، انہوں نے کہا یہاں ہمیں کسی چیز کا نہ دل چاہتا ہے نہ وقت ملتا ہے۔ تو میری والدہ نے کچھ ہم نے ان کو اس وقت ایک آئی پیڈ دیا کہ تصاویر لے لیں، انہوں نے اپنے ہوٹل کے روم سے جو ہوتا ہے کہ وقت ہے تو وہاں سے انہوں نے کہا میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کو کیا کیری بھی کروں یا کوئی تصاویر لوں، اللہ تم لوگوں کو جب وہاں بھیجے خود دیکھ لینا، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں وہاں پر۔ وہاں لوگوں کا دماغ ہی ہے کہ وہ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم جائیں، تصاویر لگائیں، ویڈیوز بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں، تو ہر چیز دکھاوا۔ جب صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے نا تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ صحابہ اس قدر نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، صرف پن ڈراپ سائلنس نہیں، وہ خود بھی بہت احتیاط کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے
اور اس بارگاہ میں جب وہ ادب سے بیٹھتے تو فرشتے سمجھتے تھے کہ شاید یہ لکڑی کا تنا ہے، اللہ اور اکبر، پرندے سروں پر آ کر بیٹھ جایا اللہ کرتے تھے۔ اکبر۔ اور آپ مزید آگے بڑھ کر دیکھیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے تو اچانک مسجد نبوی شریف سے کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی، اور ایسا لگا کہ شاید کوئی بچہ اس قدر بلک بلک کر رو رہا ہے کہ کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا۔ تو کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے اترے، اور وہ لکڑی کا تنا جس کے سہارے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام پہلے خطبہ ارشاد فرماتے اللہ تھے، اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک تنے کو گلے لگا لیا۔ اللہ اور واقعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس لکڑی کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن جب صحابہ میں سے ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے حضور علیہ السلام کے لیے سیڑھیوں پر مبنی لکڑی کا ایک ممبر بنایا، تو اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے چلتے چلتے اس لکڑی کے تنے پر رکنے کے بجائے آگے بڑھ گئے وہاں بیٹھنے کے۔ تو جب وہ لکڑی کا تنا جو حضور کے لمس کا اللہ عادی ہو چکا اکبر، تھا اللہ اکبر۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر اور جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا اور حضور کے لمس کی وجہ سے اس تنے میں زندگی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اس تنے میں زندگی پیدا ہو گئی تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں اللہ دوبارہ ہرا بھرا کر کے زندگی عطا کر دے، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دیا جائے کہ انبیاء جنت میں تمہارے پھل سے لطف اندوز ہوں۔ تو اس تنے نے یہ تمنا کی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ واہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تنا کہاں دفن کیا گیا؟ بتائیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف میں قدمین شریفین میں دفن کیا گیا۔ لہٰذا قیامت تک جہاں کہیں بھی اہل ایمان وہاں پہنچتے ہیں جب کبھی، تو حضور نے فرمایا جو رستہ میری قبر انور اور میرے ممبر کے درمیان میں ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روئے زمین پر یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں، اور اسی لیے جو اہل ایمان کے دل ہیں وہ مدینہ طیبہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کا قبلہ ہے۔ تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحب آپ نے بات کی ہے یہ دراصل ادب کا پہلو، اگر ادب ہوگا، محبت ہوگی تو ہم ہر وہ چیز جو حضور سے تعلق اور نسبت رکھتی ہے اس کی تعظیم بجا لائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ام زہرا آپ کے پاس آئیں گے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور یہ دکھاوا عبادتوں میں بھی، ہم باقی چیزوں میں تو چلیں جو دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن جہاں عبادتوں میں بھی دکھاوا آ جائے، ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو یہی دیکھا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ باقی کسی کو پریشان نہ کرو، اپنی عبادت کے لیے اٹھو، اپنی عبادت سکون سے کرو۔ اور میں نے تو اپنے والد صاحب کو ہمیشہ دیکھا ہے، کیونکہ ہم ایک کمرے میں سوتے تھے، میں، میری والدہ اور والد صاحب، تو وہ ہمیشہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ لائٹ بھی آن نہیں کرتے تھے کہ کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ وہ پھر ہمیں ان کو دیکھ کے عادت ہوئی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے واقعی اپنے بچوں کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہو تو وہ آپ کام کریں، نہ کہ آپ صرف نصیحت کریں، وہ کام دیکھیں گے تو وہ خود سیکھ جائیں گے۔ اب جو ہے وہ دکھاوا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی تصاویر بھی ڈال رہے ہیں، کیونکہ اب وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو شاید قبول نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سیلفی ڈل گئی تو قبول ہو گیا۔ تو اس معاملے سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ ہم سبھی شاید اس میں شامل ہیں۔ بالکل ابھی آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اصل جو چیز ہے نا وہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو دنیا کو ہم نے اپنے سر پر اتنا سوار کر لیا ہے، دنیا اور دنیا والوں کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ اب ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا سب دنیا کے لیے کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کے لیے ہو رہا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے رشتوں کے لیے، نہ خدا کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ ہی اہل بیت کے لیے۔ جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ عمل کرو وہ خالصاً نیت کے ساتھ کرو۔ ہماری نیتوں میں خلوص نہیں رہا، ہماری نیتوں میں دکھاوا ہو چکا ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ عبادتوں میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، زیارات کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، غرور و تکبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ ایک حج کر لیا، آپ نے 2 کر لیے، 3 کر لیے، آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں ہم نے تو فلاں پیکج والا حج کیا ہے۔ بالکل، آپ ہر سال حج پر گئے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ تصاویریں لے رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت میں ہے کہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں، دنیا والوں پہ اپنی بڑائی، تو یہ یاد رکھیے کہ میں اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص اگر موجود ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہم نہیں جانتے کہ میری کوئی بھی عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔
ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس پہ بھی میں کہتی ہوں کچھ لوگ اگر صرف اس لیے اپنی تصویر کھینچ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کو بھیجیں یا لوگوں کو دکھائیں اور اچھا انفلوئنس، تو یہ بھی نیت پر ہے، نیت پہ، ہو سکتا ہے ان کی نیت بالکل صاف ہو، اور اگر آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا تو پھر آپ کا معاملہ نیت ویسا ہے۔ اصل چیز ہے نا، دیکھیں اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے اور نیتوں پہ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو وہ آپ کا جتنا بڑا آپ نیک عمل کر لیں، جتنی عبادات کر لیں، وہ سب اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رسول کو خوش کرنا ہے، اپنے اہل بیت کو خوش کرنا ہے، تو آپ کی نیت میں اگر آپ ایک گلاس پانی بھی کسی کو اس لیے پلا دیں کہ میرا رب خوش ہو رہا ہے، تو وہ قبول کرے گا پروردگار، اس کو اجر آپ کو دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، ٹی وی پہ، اسکرینز پہ آنے کے لیے، لوگوں میں اپنی بڑائیاں پیدا کرنے کے لیے آپ بڑے سے بڑا نیک عمل کر دیں، وہ پروردگار صاف کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ عبادات ہوں، عبادات میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو کہ میں تہجد، میں نماز، میں یہ، آپ ہو رہا ہے آج کل ایسا کہ بھائی میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، لوگوں کو بتانا میں تہجد پڑھتی ہوں، میں حج پہ جا رہی ہوں، میں زیارتوں پہ، مطلب اپنا اور اللہ کا کنیکشن تو یہ وہ ہے، مطلب عاشق اور محبوب کا کنیکشن ہوتا ہے اس طرح، تو یہ تو پرائیویسی والی بات ہے۔ میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق اور رابطہ کیسا ہے؟ وہ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے آپ وہاں کا سے بتانا اس لیے کہ لوگ بہتر طریقے سے انفلوئنس ہو، یہ ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن آپ کا یہ بتانا کہ لوگوں کو لگے آپ بہتر ہیں اور وہ کمتر ہیں، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا کہ میں بہت عبادت گزار، میں بہت تہجد گزار، میں بہت نیک، تو یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ میرا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے، تو میں کیسے کسی دوسرے پہ بڑائی پیش کر سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کا ایک کیا ہوا عمل قبول ہو جائے اور میری ساری زندگی کی عبادات قبول نہ ہو، تو یہ تو آپ کی نیتوں پہ ہے، پروردگار جانتا ہے، اور یہ رب کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور بندے کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، لوگوں کو کیا خوش کرنا، لوگوں کی کیا رضا حاصل کرنی، آج آپ کے ساتھ ہیں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آج آپ کے ساتھ ہیں کل مخالف ہوں گے، لیکن وہ رب ہے جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کو خوش کرنا ہے، اس کو دکھانا ہے، اس کی عبادت، وہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے زیادہ مطلب تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانے کے لیے اگر ایک سجدہ معرفت کے ساتھ تم ادا کر دو تو پروردگار کی خوشنودی بھی مل جائے گی، اس کی رضا بھی مل جائے گی، اس کی محبتیں، اس کی نعمتیں، اس کا انعامات، ہر کچھ ملے گا، لیکن اس پروردگار کی معرفت کے ساتھ۔ اگر معرفت نہیں ہے اپنے رب کی، خوف خدا دل میں ہونا ضروری ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے تو میں عبادت جتنی بھی کر لوں، جب مجھے میرا اور میرے رب کا کنیکشن ہی نہیں ہو رہا، رابطہ مضبوط ہی نہیں ہو رہا، تو میں کس کی عبادت کر رہی ہوں؟ مجھے جاننا ہے سب سے پہلے کہ میں در پہ کس کے جا رہی ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں، دنیا کو نہیں دکھانا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جب تک یہ دکھاوا، یہ لوگوں کو دکھانا، بڑائی اور یہ سب ہمارے دل سے، نیتوں سے نہیں نکلے گی تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، پروردگار ہماری نیتوں پہ ہی اجر دے گا۔ بالکل ایسا ہے، تمام اعمال کا ہمارا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، نیتوں پہ ہے۔ بہت ہی مختصراً میں چاہتی ہوں اس سیگمنٹ کے اختتام سے پہلے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب، جس طرح کنیکشن کی بات کی، بہت سارے لوگ جب دل سے بھی، اور یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ہم کوشش بھی پوری کرتے ہیں کہ نمازوں میں دل لگائیں ہر چیز، لیکن کہیں نہ کہیں دماغ کسی اور جانب لگ جاتا ہے، وہ جو کنیکشن ہے وہ بن نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو عبادت قبول کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جو بھی عبادت قابل قبول ہوتی ہے اس کے اندر نیت کا خالص ہونا لازمی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ خالص ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال آپ جیسے بھی کر رہے ہیں، جو جس قسم کی آپ کی نیت ہوگی آخرت میں اسی طرح کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت میں 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور انہی سے ہی جو ہے حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک سخی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کی مدد کرتا تھا، محتاجوں کی مدد کرتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں ملکیت، دولت، سب کچھ تمہیں دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے
میں نے اپنی ساری دولت جو ہے غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں بانٹ دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ دولت، تم نے یہ سخاوت اس لیے کی کہ تاکہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں سخی کے نام سے یاد کریں، تمہیں سخی کہا جائے، اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ تم کر کے آئے ہو، آخرت میں تمہیں کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شخص پیش کیا جائے گا جو لہو لہاں ہوگا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے بعد جن ہستیوں کی جو ہے فضیلت اور اہمیت ہے، نبی، صدیق و شہداء، تو شہید ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں تندرستی، صحت، جان سب کچھ دیا، تم نے اس کا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تمہارے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کھپا دی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اس لیے تم شہید ہو گئے تاکہ دنیا کے اندر تمہارے شجاعت، تمہاری بہادری کے ڈنکے لگیں اور دنیا کے اندر تمہیں جو کہ تعریف کی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تمہیں بھی اس آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر کریں، اگر اسی عمل کے اندر ذرہ برابر بھی ریا آ جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کسی کام کا نہیں، کسی وقت کا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، یعنی وہ عبادت تو کریں مگر خالص نیت کے ساتھ کریں۔ اگر خالص نیت شامل نہیں ہے تو جس طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُرَاعُونَ النَّاسَ، وہ دکھاوا کرتے ہیں، تو دکھاوے کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس طرح بات چل رہی تھی حج کی، حج عمرہ ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن لاکھوں لوگ جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کو قبولیت کی جو ایک نشانی بتائی وہ یہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور وہ حرام پر اس کی پرورش ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسے شخص کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ تو ہماری جتنی عبادتیں ہم بھیڑ لگا دیتے ہیں عمروں میں، حج میں، ہر جگہ پر، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عبادت جو ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اس عبادت کے اندر حلال کا پیسہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، یہ چاروں چیزیں ہمیں ان چیزوں پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بتایا، ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتے، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، اگر آپ نے حلال پیسوں سے کیا ہے، دنیا کی نظر میں تو آپ حاجی کہلا سکتے ہیں، دنیا کی نظر میں تو آپ سخی کہلا سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تو ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اعمال، مکے کے مشرکین کو سمجھ میں آ گیا تھا جب کعبۃ اللہ شریف، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، آپ سب کو سامعین کو بھی پتہ ہے، جب کعبۃ اللہ شریف کیا ہے وہ کمزور ہو گیا، اس کو گرانے کے لیے گرایا گیا، پھر دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی گئی کہ جس کے پاس حلال کا پیسہ ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں لگائے، اس لیے جو حتیم کا جو حصہ ہے وہ چھوڑا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حلال رزق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جب تک ہم حلال رزق پر اکتفا نہیں کریں گے، چاہے کتنے ہی حج عمرے کر لیں، اور یہ چار چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ان کو فوکس کریں اور ریا کو چھوڑ دیں، تو ہماری زندگی، ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اس کی لذت ملے گی، ہمیں اس کا سکون ملے گا، اور آخرت میں قیامت والے دن اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ شریف بھائی آپ سے کلام کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، کیا بات ہے، میں
نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، میں چپ کھڑا ہوں معاجوں پہ سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور اس تمام گفتگو کا لب لباب ایک شعر ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو تقریری مقابلہ ہوگا یہاں پر، اور یہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں یہ معزز جج صاحبان کی کرسی سنبھال لیں گے۔ تو ایک بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے انشاءاللہ جلد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں، اور یہ وہ وقت ہے جب تقریری مقابلہ ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن میں، اور اس سال ہم نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام سے مصروں کا بطور موضوع انتخاب کیا ہے، اور آج بھی جس مصرے کو عنوان بنایا گیا ہے اس میں جو ہمارا موضوع بھی تھا حب رسول، اس کی بڑی اچھے طریقے سے نشاندہی کی گئی ہے۔ عنوان ہے آج کا تقریر کا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اس کا مصرع ثانی ہے کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو آئیے تقاریر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حیدر علی ہیں جو تقریر کریں گے۔ حیدر، آپ کے پاس تقریر کے لیے ہے 2 منٹ کا وقت، پہلی گھنٹی بجائی جائے گی 1.5 منٹ پر تاکہ آپ اپنی تقریر کو ریپ اپ کر سکیں، اور آپ کا 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ جب دل عشق نبی سے سرشار ہو جائے تو در رسول کی غلامی کا حقدار بنتا ہے صدر علی وقار، کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی محض زبانیں نہیں بلکہ دل بھی یاد رسول سے سرشار ہونے لگے ہیں۔ وہ کفار کے جن کے دل سیاہ پتھر ہو چکے تھے ایک بار پھر نور الہی سے مزین ہونے لگے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو قیصر و کسریٰ کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ کر مبارکبادیں دیں، ساحل نیل سے لے کر خاک کاشغر نے جشن مسرت منایا کہ ارے سر تو ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل تو ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ جب دل
یاد محمدی سے معمور ہو جائے تو اوج کمال تک پہنچتا ہے صدر علی وقار کہ یاد محمدی نے کسی کو ابو بکر صدیق بنایا کہ جنہوں نے یار غار ہونے کا شرف پایا. یاد محمدی نے کسی کو عمر فاروق بنایا کہ جنہوں نے محافظ اسلام بن کر دنیا میں اسلام کو پھیلایا. یاد محمدی نے کسی کو عثمان غنی بنایا کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کر کے جامعہ القرآن بنایا. یاد محمدی نے کسی کو علی ابن ابی طالب بنایا کہ جنہوں نے رسول کا ایسا قرب پایا کہ سورج کو بھی پلٹا دیا. یاد محمدی نے کسی کو بلال حبشی بنایا کہ جو زبان میں لکنت کے باوجود کعبے کی چھت پر اذان دینے کا شرف حاصل کرتے ہیں. کہ ارے نبی سے پہلے عرب بہت مغرور رہا, اچھائی اور بھلائی سے وہ زمانہ بہت دور رہا. نبی کے آتے ہی ہر شخص یہ بول پڑا, دل تو ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل تو ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اس مصرے میں تو نہیں ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور اس کے مصرع ثانی میں بھی تو نہیں ہے اور آپ کے موضوع میں بھی تو نہیں ہے, تو اس کو اسی طرح سے رکھیے گا. ہمارے ساتھ جو دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہے قصہ زہرا. قصہ آپ کے پاس ہے 2 منٹ کا وقت اس تقریر کے لیے, اور آپ کا یہ وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. جو محمد مصطفیٰ کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے صدر علی وقار. ذرا تصور میں لائیے وہ منظر کہ جنگ احد کا میدان سجا ہوا ہے. ایک عاشق رسول کی تمنا ہے کہ دم نکلے تو رسول کے قدموں میں نکلے. یہی آرزو لیے وہ عاشق رسول جنگ کرتا جاتا ہے کہ اچانک جانب دشمن سے ایک ایسا وار ہوتا ہے کہ وہ عاشق رسول شہادت کے قریب تک جا پہنچتا ہے. ایسے عالم میں بس ایک ہی ارمان ہے, ایک ہی آرزو ہے کہ رسول کے قدم نصیب ہو جائیں. ایڑیاں رگڑتے ہوئے, خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ آقا کے قدموں میں آ پہنچتا ہے اور آغوش رسول میں جام شہادت نوش کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ دل کہلانے کے لائق نہیں صدر علی وقار. کہہ رہے حضور کی یاد سے میرا دل معمور کیوں نہ رہے. آپ تو اتنے عظیم ہیں کہ جن کی زلفوں کی قسمیں میرا رب اٹھائے, کہ جن کے شہر کی قسمیں میرا رب اٹھائے, جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی یاسین کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی مزمل کہے. کہہ رہے حضور کی یاد سے میرا دل معمور کیوں نہ رہے, جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے حسن سلوک انسانی کو معتبر کر دیں. کہہ رہے حضور کی یاد سے میرا دل معمور کیوں نہ رہے. آپ تو وہ ہیں کہ جو آپ پر کچرا پھینکنے والی کو بھی معاف کر دیتے ہیں. کہہ رہے حضور کی یاد سے میرا دل معمور کیوں نہ رہے. آپ تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں. کہہ رہے حضور کی یاد سے میرا دل معمور کیوں نہ رہے. آپ تو وہ ہیں کہ جن کی نسبت فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت اور حسین ابن علی کو سید الشہداء کر دیں. کہ آیا نہ پھر رسول کوئی مصطفیٰ کے بعد, حاجت ہی کیا تھی حضرت خیر الورا کے بعد. اب اس سے آگے اور تیری شان کیا کہوں, عظمت میں تو عظیم ہے رب العلا کے بعد. عظمت میں تو عظیم ہے رب العلا کے بعد. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا قصہ زہرا. سلمان حقیق آئیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجئے. آپ کے پاس ہے 2 منٹ کا وقت, اور آپ کا 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. کفر و جہالت کی وادیوں میں بسے, شراب و شباب کے خمار میں دھت, تاریخی گڑھوں میں لوگ بسنے والے ایک روشنی کی کرن کے منتظر ہیں کہ ذی وقار یہ 570 عیسوی ماہ ربیع الاول ہے کہ یہ آمد محبوب خدا ہے. نظر ڈالیے کہ جن کی آمد پر آسمان کے چاند ستارے جھلملانے لگے, کہ جن کی آمد پر فضا میں آسمانی نغمے گونجنے لگے, کہ جن کی آمد پر کائنات میں عجیب و غریب محصور کن منظر ہے, کہ جن کی آمد پر ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ ہے, کہ یہ آمد محبوب خدا ہے. نظر ڈالیے کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے سارا جہان مان گیا. در پہ جو آیا گدا بن کے سلطان گیا, آہ وہ آنکھ جو ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. کہ ذی وقار دل ہے وہ حضرت عمر کا دل, کہ جس میں اپنے مال اولاد اور اجداد سے زیادہ محبت میرے آقا کے لیے ہے. کہ دل ہے حضرت انس کا دل, کہ جن کی کوئی محفل ایسی نہ گزرتی کہ جس میں آپ کا ذکر خیر نہ ہوا ہو, اور ان کے سامنے عہد رسالت کی بات کی جاتی تو ان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی. کہ دل ہے حضرت امام مالک کا دل,
کہ جن کے سامنے جب بھی آپ کی بات کی جاتی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی, آپ کے چہرے کے رنگ متغیر ہو جاتا, آپ کی پشت جھک جاتی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سلمان حقیق بہت شکریہ. آج جن 3 لوگوں نے یہاں پر تقاریر کی, حیدر علی, کسا زہرا اور سلمان حقیق, میں ان جج صاحبان سے پوچھوں گی کہ آپ کو کس کی تقریر بہتر لگی, اور کوئی خامی تھی تو اس کی بھی نشاندہی کر دے, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں آتے ہیں کنٹیسٹنٹ, جس موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو سب جیتے ہوئے ہیں. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کس کی بہتر تھی تقریر, کس کا انداز بہتر تھا. بسم اللہ. تینوں اسٹوڈنٹس نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے اظہار خیال کیا. ٹی وی پر آ کر بولنا ویسے ہی بہت مشکل ہے, ہم سے پوچھئے. اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کھڑے ہو کر بات کرتا ہے اور اتنے پرجوش انداز میں تو بہت اس سے متاثر ہوا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو حیدر علی ہے وہ شاید کمپیریٹیولی تینوں میں ذرا زیادہ بہتر ہیں. آپ بتائیے مظاہرہ. جی ماشاءاللہ, جیسے کہ بھائی نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ تینوں نے بہت بہترین انداز سے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور بہت بہترین ادائیگی اور ساری چیزیں ماشاءاللہ موضوع اور سب اچھا لے کے چلے, اور ماشاءاللہ سے تینوں نے جو ہے نا بہت بہترین کیا. لیکن یہ کہ تینوں میں سے کسی ایک کو ہی ووٹ دینا ہے, بھائی 2 سیکھ جائیں گے, ایک جیت جائے گا. بالکل, اور یہ تو آپ دنیا میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا. اپنے دن بدن ہر روز انسان سیکھتا ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, سب کو سیکھنا ہے. تو ماشاءاللہ بہت بہترین تھا, لیکن سب سے بہتر جو مجھے لگا وہ حیدر علی تھا. حیدر علی, آپ بتائیے. تقریر تو تینوں کی اچھی تھی, انداز بھی تھا, مگر یہ چیز ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوش و حواس بھی, اور اس کے اوپر بھی انسان قابو رکھے تو بہتر چیز ہے. یہ ہوش و حواس پر قابو رکھنے والے شخص جو تھے وہ حیدر علی کے بعد میں مجھے وہ نظر آئے, ورنہ تقریر تینوں کی اچھی بہتر ہے. ہوش و حواس پر قابو رکھتے ہوئے تقریر کرنے کا ڈھنگ اور فن آنا چاہیے, وہ اس شخص میں تھا. حیدر علی کا کہنا, وہ ان کے بعد والا سلمان حقیق جو آخر میں تھے. آپ بتائیے, کیا اگر آپ نے بھی کسی اور کا کہہ دیا تو پھر ٹائی ہو جائے گا, پھر مجھے ایسا نہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ تینوں نے پوائنٹس بہت اچھے تھے. یہ جو ہماری بہن ہے چھوٹی سی پیاری سی, اس کے پوائنٹس بہت اچھے تھے, لیکن بس وہ ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی سی رک گئی, لیکن اچھا کم بیک کیا. ہاں اچھا کم بیک کیا. پوائنٹس تینوں کے اچھے تھے. جو سب سے آخر میں ہمارے بھائی آئے ان سے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. مسٹیکس تینوں سے ہوئی ہیں, لیکن تھوڑا سا اپنی باڈی کو نا جب سرکار کا ذکر کر رہے ہو نا تو یہ جو اشارے ہیں یہ ذرا مجھے معیوب لگے تھوڑے سے. مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو جوش و خطابت ہے جو تقاریر کا ایک ہے, الگ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان موضوعات پر تو آپ بالکل دھیمے لہجے میں دل سے بات کریں, ہم کنیکٹ ہو جائیں. بالکل اشارے جو ہے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں اچھا نہیں لگتے. اور باقی یہ کہ ان سے صرف ایک مسٹیک ہوئی مجھے لگتا ہے کہ حیدر علی سے, کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ تلفظ کا مسئلہ تو میرے خیال میں سب کا تھا, اور یہ والی غیر کا کام, غیر کو غیر کہا, ان کا غین جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو حیدر علی آپ کے سب سے زیادہ ووٹس ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو حیدر علی. آپ آج کے ونر ہیں. آپ حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے, پی ٹی وی کی جانب سے مزیدار حلیم, ایس بی جینز, ایزی کلر اور بیوٹی سول کی جانب سے تحائف لے کر جا رہے ہیں. خواتین سے متعلق بہت سارے تحائف ہیں, تو جائیں اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو دیجیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں. ان کو بھی بہت بہت مبارک. اور یہ واقعی درست بات ہے کہ جب آپ ٹی وی پر گفتگو کرتے ہیں تو بہت جگہوں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگلا جملہ کیسے کہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم آتے ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم اگر ٹی وی پر آئے ہیں اور انہیں اس موضوع پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آگے کبھی یہ گفتگو کریں گے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ آج کی اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی جانب لے کر بڑھ رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے, اور آپ لوگ کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں پہلی بار تینوں ہی میرے مہمان آئے ہیں, تو ایک میں سوال اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتی ہوں. میں یہ رمضان میں بھی پوچھتی ہوں اور بہت سے میرے ویورز کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے, کہ کوئی ایک چیز اگر آپ بتائیں آج مظاہرہ کہ وہ ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں, کوئی ایک ایسی عادت کہ اس سے شاید بہتری ہو جائے. اور ربیع الاول کا یہ برکت مہینہ ہے تو ہم آج سے آغاز کریں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کوئی ہم چھوڑ دیں یا کوئی ایک ایسی عادت اپنے ساتھ باندھ لیں جو ہمیں اس جہان میں بھی اور وہاں بھی ہماری بہتری کر دیں. انسان تو میں خود بھی روز سیکھ رہی ہوتی ہوں, اور بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس قابل کیا کہ آج رسول اور آل رسول کے ذکر میں ہم اس میں محفل میں شامل ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا اخلاق ہے, جو کہ ہمیں اپنے رسول کی سیرت سے بے انتہا, ہمیں ہر عمل اور ہر قدم پہ رسول کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کا اخلاق ایسی چیز ہے رابعہ کہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو, جتنا بھی نام ہو, جتنی بھی شہرت ہو, بینک بیلنس کچھ بھی آپ کے پاس ہو نا, لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ سب کچھ بیکار ہے. کیونکہ اخلاق کی جو کمی ہے نا وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف اخلاق ہے, تو آپ اپنے اخلاق سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں, اپنے اخلاق سے بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر سکتے ہیں, اپنے بہترین اخلاق سے دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر سکتے ہیں, لوگوں کے فساد جھگڑے ختم کر سکتے ہیں. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے بہترین اخلاق سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میں رسول کا امتی ہوں. تو آپ بہترین اخلاق سے محبتیں بانٹیں, دلوں کو جوڑیں, اتحاد کو قائم کریں. فساد, لڑائی جھگڑا, منافقت یہ سب دور ہو جاتا ہے جب آپ صرف رسول کے اخلاق کی سیرت پر عمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل اور سیرت اور کردار کو اختیار کرنا, اس کی جو کلید ہے, چابی ہے, وہ حب رسول ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حب رسول کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکثرت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور سلام پڑھا کریں. سبحان اللہ. اور ایک تنہائی کا تعلق حضور کے ساتھ قائم کیجیے. کوشش کیجیے کہ آپ کی روزانہ کی زندگی میں تنہائی کے کچھ لمحات ایسے ضرور آئیں کہ جب آپ خود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں, آپ کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو جائے, اور پھر نگاہیں جھکا کر یہ تصور کیجیے گویا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور پھر جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا انداز گفتگو ہو, انداز تکلم یا پوری زندگی کا کردار ہو, وہ سب کچھ بتدریج بدلتا چلا جائے گا. اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا, ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن زندگی بھر کام آئے گی, کہ ایک مسلمان انٹرنیشنل فلائٹ میں بزنس کلاس میں ٹریول کر رہا تھا, تو ایئر ہوسٹس نے اسے شراب کا گلاس لا کر پیش کیا اور کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز, شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس نے منع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دوبارہ گلاس لے کر آئیں اور کہا کہ آپ شراب نوش کیجئے. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا میں مسلمان ہوں, میں شراب نہیں پیتا. تو اس نے کہا کہ سر انٹرنیشنل فلائٹس میں یہاں لوگ شراب مانگ کر پیتے ہیں, آپ شراب کیوں نہیں پی رہے؟ تو اس نے کہا آپ ایسا کیجئے گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں. تو اس نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا کیونکہ پائلٹ از آن ڈیوٹی. تو اس نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے. کیا بات ہے, اپنے آپ کو ہر وقت حضور کی ڈیوٹی پر سمجھیں تو انشاءاللہ زندگی کی تمام منزلیں آسان ہوں. اللہ اکبر, یہ تو بہت ہی خوبصورت آپ نے کہانی واقعہ اور کس طرح آپ نے کنیکٹ کیا. ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب, کو یہ ایک چیز جو آج زندگی کی باندھ لیں ہم زندگی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر عورت اخی ستر اللہ عورتہ, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے. ومن کشف عورت اخی, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرے گا کشف اللہ عورتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کریں گے. حتی یفضحہ فی بیتہ, یہاں تک کہ اس کو اس کے اپنے گھر میں رسوا کر دے گا. یعنی انسان باہر تو متقی پرہیزگار نیک اچھا بنا پھرتا ہے, اگر دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا تو ایسے شخص کا پردہ چاک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں کر دیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء, تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے, گناہ گار ہے, کوئی بھی نہیں بچ سکتا, چھوٹے بڑے ہر شخص کے اندر گناہ ہوتے ہیں. خیر خطائین توابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے ان کے اوپر پردہ ڈالیں. ان کے اوپر ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے, حقیقت میں ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں
اگر ہم دوسروں کے عیب ظاہر کریں گے تو ہمارے عیب اس دنیا میں تو کھل جائیں گے، دوست احباب کے سامنے بھی کھل جائیں گے، گھر کے سامنے کھلیں گے، بیوی بچوں کے سامنے کھلیں گے، ماں بہن کے سامنے کھلیں گے۔ ان کو اگر ہم ان کے سامنے ہماری حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی تو ہم کہاں چھپیں گے، کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ اس لیے ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، اس کے اوپر پردہ ڈالیں تو ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈلا رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، اس خوبصورت گفتگو کا اور بہت ساری چیزیں سکھانے کا، ہمیں بتانے کا۔ یہ ایک ریویژن ہوتا ہے ہمارا، ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر عمیر صاحب نے کہا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس ڈیوٹی پر رہیے۔ جس طرح ہم نے درود پڑھنا ہے، مجھے لگتا ہے جب آپ درود کثرت سے پڑھتے ہیں آپ کی زبان صاف ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نیتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات جس میں اگر آپ اس پوزیشن پر ہیں کہ آپ کسی کے کچھ بھی آپ کے کہنے سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہو تو آپ اچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ استغفار۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے برے فیصلوں سے، کہیں سے آپ کو کوئی کام کا کہے اور آپ استغفار کثرت سے پڑھتے ہوں، آپ یقین جانیے آپ برے کام سے، برے فیصلے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ میری زندگی کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور میں آج چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اگر آپ کو کسی بھی نماز کے بعد وقت ملتا ہے تو استغفار کثرت سے پڑھیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان باتوں سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ شہری بھائی آپ کی طرف آئیں گے کلام کے لیے، اور پھر ایک اور نعت خواں ہیں جن سے ہم کلام سنیں گے بالکل ٹرانسمیشن کے اختتام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ تمام ہی لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پی ٹی وی ہوم پر، اور ایک اور خوبصورت ٹرانسمیشن کل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اپنے معزز مہمانوں کو بھی یہاں پر بلائیں گے۔ اب میں بلانا چاہوں گی نعت خواں ہیں عبدالباسط صاحب، آئیے اور کلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں میں موجود تمام ہی ناظرین سے درخواست کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اور مجھے اور میرے تمام مہمانوں کو جو آج اس پروگرام میں شریک تھے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ ہی اللہ پڑھو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو، اللہ ہی اللہ،
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ مفتی صاحب شیر قابل غور، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا،